السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وفیت سے ہوں گے۔ ورڈ نالج کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، 10 سالہ سارہ شریف کو اپنے ہی سگے والد نے اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ 10 اگست کی رات 2:47 کا وقت تھا جب سری پولیس کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ ایک لرزتی ہوئی آواز میں ہچکچاتے ہوئے مرد نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے ہاتھوں سے یہ خون ہو گیا ہے، میرے ہاتھوں سے یہ قتل ہو گیا ہے۔ یہ آواز کسی اور انسان کی نہیں تھی بلکہ سارہ شریف کے والد کی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ظالم باپ ہوں۔ یہ شخص عرفان شریف تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ جیسے ہی کال ختم ہوئی، پولیس اپنے کچھ اہلکاروں کے ساتھ شریف خاندان کے گھر کے دروازہ بجانے لگی۔ دروازے کے پاس پہنچی، اوپر کی منزل پر اسے بستر کی چادر کے نیچے سے 10 سالہ سارہ شریف کی لاش ملی۔ تکیے کے ساتھ ایک نوٹ موجود تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ عرفان نے اپنی بیٹی کو مارا اور اسے قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ سارہ کی موت لاتعداد چوٹوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کا جسم زخموں سے بھرا پڑا ہوا تھا، سر پر شدید چوٹ تھی، جسم پر دانتوں سے کاٹنے کے نشان۔ کیسا بدبخت باپ تھا، وہ کیسی ماں تھی، بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سارہ کو جلتی ہوئی استری سے بھی جلایا گیا تھا۔ اللہ، کیسا وقت آ گیا کہ ایک باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیا ایسا کر سکتا ہے۔ مکان اور باغیچے کی تلاش سے خون آلود کرکٹ بیٹ سمیت دیگر اشیاء بھی ملی۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی بچی کی زندگی کا اختتام تھا جس کی ٹیچر کے مطابق سارہ سب سے زیادہ خوش سٹیج پر موجود ہوتی تھی۔ سارہ کی ٹیچر کا کہنا ہے کہ سارہ کو گٹار بجانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ گلابی تھا اور اسے چکن بریانی بے حد پسند تھی۔ دوستو، سارہ پچھلے 3 سالوں سے 2 بار فاسٹر کیئر جا چکی تھی۔ سارہ کی مختصر سی زندگی تشدد سے گھری رہی۔ سارہ کا جو والد تھا، بدبخت باپ شریف اس کا نام ہے، پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ آیا تھا۔ اس نے سارہ کی والد اولیگا ڈومن سے 2009 میں شادی کی، جو پولش شہری تھی اور محدود انگریزی بول سکتی تھی۔ سارہ کی پیدائش سے قبل ہی یہ خاندان پولیس کی نظر میں آ چکا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق 2010 سے 2012 تک پولیس کا 4 بار اس جوڑے سے آمنا سامنا ہوا۔ دوستو، قصہ مختصر کہ شریف نے اوگا کو طلاق دے دی، ڈائیورس دے دی، تو سارہ کچھ عرصے کے لیے اپنی سگی ماں کے پاس چلی گئی، وہاں پہ رہنے لگی۔ لیکن پھر اپنی ماں نے بھی اس پہ تشدد کیا تو واپس اس کو اپنے باپ کے پاس آنے پڑا، اس ظالم باپ کے پاس جو بعد میں اس کا قاتل بنے گا، اس کو نہیں معلوم تھا۔ دوستو، پھر شریف نے دوبارہ شادی کی بطول سے، جو سارہ کی اسٹیپ مادر بن گئی۔ اس نے آ کر مزید سارہ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا تشدد کا جو کہ اس نے سارہ کے اوپر نہ اپنایا ہو۔ یہ ایسی ظالم، قاتل اور صفاق عورت تھی کہ اس کا دل جتنا چاہتا تھا اس نے سارہ کے اوپر ظلم کیا اور اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ دوستو، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ سارا کام ڈالنے کے بعد یہ دونوں نہیں بلکہ تینوں بندے، شریف اور اس کا بھائی اور اس کی بیگم، یہ تینوں بندے وہاں سے نکلے اور پاکستان آ گئے۔ پاکستان کے شہر جیلم میں آ کر وہاں چھپ گئے۔ جیلم کے یہ مقامی ہیں۔ وہاں کی پولیس نے انٹرپول کی مدد سے ان کو اریسٹ وارنٹ بھیجے، تو کافی دنوں تک انہوں نے پولیس کو چکمہ دیے رکھا۔ پولیس کی نظروں سے یہ لوگ اجر رہے۔ پولیس نے پھر وہی روایتی طریقہ اپناتے ہوئے ان کے بہت سے رشتہ داروں کو، ان کے عزیز و اقارب کو مختلف پرچے کاٹ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ لیکن یہ پھر بھی پولیس کی گرفت میں نہ آئے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس باہر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری سنوائی کی جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، یا کچھ بھی ان کے دماغ میں آیا ہے۔ یہ لوگ باہر واپس چلے گئے، پولیس کے پاس جا کر پیش ہوئے۔ پولیس نے ان کو عدالت میں پیش کیا۔ ان کا مقدمہ تو آلریڈی آگے چل رہا تھا۔ عدالت نے انہیں سزا سنا دی ہے۔ پاکستانی عدالتوں کی طرح کوئی 2-4 سال کیس نہیں لٹکایا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو انصاف ہے پوری دنیا جانتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں تو اکثر لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں تک جا پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں انصاف نہیں ملتا۔ بہرحال عدالت نے انہیں سزا سنا دی ہے۔ شریف کو 40 سال کی سزا ہوئی ہے، سارہ کی اسٹیپ مادر کو 33 سال کی اور اس کے چاچا کو 16 سال کی سزا سنائی ہے۔ اس کے چاچا کو سزا کس وجہ سے سنائی ہے کہ تو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تجھے سب کچھ معلوم تھا، تو تو نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ بہت ہی کمال کیا جی عدالت نے۔ بات کریں اگر بطول میڈم کی، تو اس کی ڈٹائی کی، تو میڈیا کے لوگ اس سے کویسچن کرتے ہیں، اسے سوال پوچھتے ہیں، تو وہ ہر سوال کا صرف یہ کہہ کر جواب دیتی ہے کہ نو کومنٹ۔ دوستو، اتنا ظالم جابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ اس خاتون کے لیے اور سارہ کے والد کے لیے ایک معصوم پھول کو کس طرح انہوں نے تڑپا کر
دردناک سزائیں دے کر مارا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔